بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کے اندر وہ عادات جو ابھی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے وہ آ جائیں تو انسان جلدی فوت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے بہرحال آ کر ہی رہنا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہ تو کسی نے کیا ہے اور نہ آئندہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یاد رہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے بارے میں علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ بعض لوگوں کو زندگی زیادہ نصیب ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کم زندگی ملتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ زندگی میں خیر و برکت ہے۔ جس انسان کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی اس کی کم زندگی بھی اس کو لمبی محسوس ہوگی، اور جس شخص کی زندگی میں خیر و برکت نہ ہوگی تو اس کی لمبی زندگی بھی اس کو مختصر ہی لگے گی۔ حضرت علی کے قول کے مطابق ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو انسان میں پائی جائے تو انسان کی جلد موت کا سبب بنتی ہیں، یعنی ایسا انسان دنیا سے جلد رخصت ہو جاتا ہے، اور ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان لمبی زندگی پاتا ہے۔ موت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ کافر ہو یا جافر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں مشرق سے مغرب تک قائم تمام حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہوگی۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم، کتنے عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی باریوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ یاد رہے کہ موت چھوٹے پر شفقت کرتی ہے، بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی، اور دنیا کی دیوانوں کو بھی لوگ اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ موت بہرحال آ کر ہی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کون سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اس پر آپ نے عرض کیا، وہ لوگ جو اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیرے رہتے ہیں اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، اور اس طرح وہ جلد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور انسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور ایسے لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا، میری بچپن سے یہی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ تو حضرت علی نے اس سے سوال کیا کہ جب تمہارے پاس ایک چیز موجود نہ ہو تو تم وہ چیز کسی کو دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، اے علی، میں وہ چیز کیسے دے سکتا ہوں جو کہ میرے پاس موجود ہی نہیں ہوتی؟ تو اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ تم یہ کیسے خیال کر سکتے ہو کہ اگر تمہارے پاس 1000 اونٹ ہوں گے تمہیں خوشی اور سکون نصیب ہوگا؟ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں اونٹ ہیں لیکن وہ پریشان حال ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اگر تمہیں 1000 اونٹ مل بھی جائیں
تم مزید کی خواہش کرنے لگو گے۔ اسی لیے بیجا خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی جب کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری خواہش کرنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی خوشی خواہشات میں نہیں بلکہ اس کے وجود میں ہے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا تمہارے کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرے اور اپنے وجود کو پہچانے اور اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ یاد رہے کہ حضرت علی کے تمام اقوال سبق آموز ہوتے ہیں، ان اقوال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا، کم ظرف انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو واپس کرنے کے در پر ہوتا ہے، کیسے ایک احسان کے بدلے اس پر بھی احسان ہو، بلکہ وہ اپنے کیے ہوئے احسان کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مجھ سے 5 چیزیں حاصل کرو۔ نمبر 1، تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہ ہی سے ڈرے۔ نمبر 2، اور اپنے رب سے ہی امید وابستہ رکھے۔ نمبر 3، جو علم نہیں رکھتا وہ علم سیکھنے سے حیا نہ کرے۔ نمبر 4، جو شخص کسی شیخ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس سے اسی کے متعلق پوچھا جائے تو وہ واللہ عالم کہنے سے حیا نہ کرے۔ اور نمبر 5 کہ بلا شبہ صبر کو ایمان سے ہی نسبت ہے اور سر کو جسم سے ہے۔ جب صبر ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب سر جدا ہو جائے تو جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے قول کے مطابق شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی نرمی کرے تو گلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے اقوال میں یہ بھی ہے کہ خلق الہی سے نیکی کرنے سے جس قدر حقیقی شکر گزاری ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور اس میں کچھ عیب ہو وہ آخر بزدل ہو جاتا ہے۔ جو شخص قلب کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے اور وہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص موت کی تیاری میں لگ جائے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جماعت سے گزر ہوا جن کی ہنسی کی وجہ سے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اس کی نوبت نہ آتی۔ موت جلدی آئے گی یا دیر سے، بہرحال مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہے تاکہ وہ اللہ کے پاس جائے اور اللہ اس سے راضی ہو، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو موت کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔